الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. پیارے بھائیوں اور دینی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہماری گفتگو کا ٹاپک ہوگا وجود باری تعالیٰ کے دلائل. یہ دلائل ہم اس لیے پیش کر رہے ہیں تاکہ ہمیں اللہ رب العالمین کی عظمت، اللہ رب العالمین کی بڑائی، اللہ رب العالمین کی کبریائی، اللہ رب العالمین کی مہانتا کا احساس ہو سکے. ورنہ اللہ کے وجود کے دلائل کی ہمیں قطعاً ضرورت نہیں ہے. پہلی دلیل فطرت، یعنی انسانی فطرت، انسانی نیچر اللہ کے وجود کو تسلیم کرنے کے لیے مجبور ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ الروم آیت نمبر 30، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ. یہ اللہ کی فطرت ہے، یہ اللہ کا دین ہے جس پر اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے. اللہ کی اس تخلیق میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. یعنی ہر انسان کی فطرت میں ایک اللہ کی پہچان رکھ دی گئی ہے. ایک انسان جب پیدا ہوتا ہے، چاہے وہ کسی بھی قبیلے، کسی بھی سماج، کسی بھی دھرم اور کسی بھی مذہب میں پیدا ہو، اس کے دل میں ایک اللہ کی پہچان ہوتی ہے. کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی پشت سے ان کی ساری اولاد کو نکالا اور ان سے عہد الستو لیا تھا، اپنے وجود کے لیے گواہی لی تھی. چنانچہ ساری اولاد نے جو قیامت تک پیدا ہونے والی تھی گواہی بھی دی تھی. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سورہ الاعراف آیت نمبر 172 اور 173 میں فرمایا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ. ان لوگوں کو یاد دلائیں اس وقت کے بارے میں جب کہ آپ کے رب نے بنو آدم کی پشتوں سے ان کی نسل کو نکالا تھا اور انہیں خود اپنے اوپر گواہ بناتے ہوئے ان سے پوچھا تھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو انہوں نے کیا جواب دیا تھا؟ قالوا بلا شہدنا، انہوں نے کہا کہ ضرور ہم اس بات کے گواہ ہیں کہ اے اللہ تو ہمارا رب ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے اس وقت دو باتیں کہی تھی، ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین. ایسا نہ ہو کل قیامت کے دن یہ کہنے لگنا کہ ہمیں اس کا کچھ پتہ نہیں تھا، ہمیں معلوم نہیں تھا کہ کوئی رب ہے جس کی عبادت ہونی ہے، جس نے ہم کو اس دھرتی پر بھیجا ہے. ایسا مت کہنا. اور ایسا بھی مت کہنا او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل وکننا ذریۃ من بعدہم افتہلکنا بما فعل المبطلون. یا یہ بھی مت کہنا کہ شرک کی ابتدا تو ہمارے باپ داداؤں نے کی تھی، ہم سے پہلے کی تھی، اور ہم ان کے بعد کی نسل تھے، پھر ان کے طریقے کو اختیار کرنے کی وجہ سے ہمیں سزا کیوں ملتی ہے؟ افتہلکنا بما فعل المبطلون. اے اللہ، کیا ان باطل پرستوں کی وجہ سے ہمیں سزا دے گا؟ اللہ تعالیٰ نے یہ دو بات کہہ کر کے سارے انسانوں اور جنات کا منہ بند کر دیا تھا کہ بعد میں ایسا نہ ہو کہ اس طرح کی باتیں کہنا کہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا، یا ہمارے باپ داداؤں نے شرک کیا تھا اور ہم تو
ان کے طریقے پر چلنے والے تھے، اس طرح کے بہانے نہیں چلنے والے ہیں۔ یہاں پر کوئی کہہ سکتا ہے کہ اگر اللہ کی پہچان فطرت میں ہوتی، اگر اللہ کی پہچان فطری ہوتی تو ہر زمانے میں لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر بہت سارے دیوی دیوتاؤں کی پوجا کی ہے، ایسا کیوں ہوا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ فطرت تو ایک اللہ کی پہچان دیتی ہے، لیکن یہ بات نوٹ کیجئے کہ ایک انسان ماحول سے متاثر ہوتا ہے، ماں باپ سے متاثر ہوتا ہے، ٹیچر کی تربیت کا اس پر اثر ہوتا ہے، میڈیا کے اثرات ہوتے ہیں۔ انہی اثرات کی بنیاد پر ایک انسان کی فطرت بدل جاتی ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من مولود الا یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ۔ ہر بچہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے، یعنی دین اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ یہ اسلام فطری دین ہے، اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کے ماں باپ اس کو یہودی بنا دیتے ہیں یا عیسائی بنا دیتے ہیں یا مجوسی بنا دیتے ہیں، اور اللہ نے او یسلمان ہی نہیں کہا کہ یا اس کو مسلمان بنا دیتے ہیں، کیونکہ بچہ پیدا ہی ہوا تھا مسلمان۔ یہی دین فطرت ہے، گویا کہ ہر بچے کی پیدائش دین اسلام پر ہوتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کے ماں باپ اس کو اپنے اپنے مذہب کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں پر ایک دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی پوچھے کہ اگر بچے کو چھوڑ دیا جائے اور اس کی فطرت کو چینج نہ کیا جائے تو کیا وہ ایک اللہ کی عبادت کرنے والا بن جائے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر بچے کو چھوڑ دیں اور اس کی فطرت کو چینج نہ کریں تو شیطان ضرور اس کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ اگر انسان نے چھوڑ دیا تو شیطان کسی نہ کسی طریقے سے اس کو گمراہی کے راستے پر ڈالنے کی کوشش کرے گا، کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ سے قسم اٹھا رکھی ہے، قال فبعزتک لاغوینہم اجمعین الا عبادک منہم المخلصین، کہ اے اللہ تیری عزت کی قسم، ہم ضرور انسان کی اولاد کو گمراہ کرنے کی کوشش کریں گے سوائے تمہارے چند مخلص بندوں کے، ہم سب کو اپنے آلہ کار کا شکار کر لیں گے۔ اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حدیث قدسی میں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنِّي خَلَقْتُ عِبَادِي حُنَفَاءَ كُلَّهُمْ، میں نے اپنے سارے بندوں کو دین حنیف پر پیدا کیا، دین فطرت پر پیدا کیا۔ وَإِنَّهُمْ أَتَتْهُمُ الشَّيَاطِينُ فَاجْتَالَتْهُمْ عَنْ دِينِهِمْ، پھر شیاطین آئے اور ان کو ان کے اصل دین سے بھٹکا کر دوسرے دین پر کر گئے۔ گویا کہ ایک انسان کی پیدائش تو ہوئی دین فطرت پر، دین اسلام پر، لیکن شیطان نے ان کو گمراہ کیا، یہاں تک کہ انسانوں کے بنائے ہوئے مذاہب اور دھرموں کو فالو کرنے لگ گئے۔ اب سوال یہ ہے کہ فطرت کب جاگتی ہے؟ جب انسان پریشانی میں ہوتا ہے تو فطرت جاگتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مشرکین مکہ جب مصائب میں گھر جاتے تھے تو صرف ایک اللہ کو پکارتے تھے۔ چنانچہ حضرت اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب مکہ فتح ہو گیا تو چونکہ یہ بھی مجرم قرار پائے تھے، اس لیے ڈر سے مکہ سے فرار ہو گئے۔ باہر کسی جگہ جانے کے لیے کشتی میں سوار ہوئے تو کشتی اتفاق سے طوفانی ہواؤں کی زد میں آ گئی۔ ملاح نے کشتی میں سوار لوگوں سے گزارش کی کہ آج صرف ایک اللہ سے دعا کرو، تمہیں اس طوفان سے اللہ کے سوا کوئی اور نجات نہیں دے سکتا۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ابھی اسلام قبول نہیں کیے تھے،
کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ اگر سمندر میں نجات دینے والا صرف ایک اللہ ہے تو خشکی میں بھی نجات دینے والا وہی ہے، اور یہی بات تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ صرف ایک اللہ کی پوجا کرنے لگ جاؤ۔ چنانچہ انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ اگر میں یہاں سے زندہ بچ نکلا تو میں ضرور اسلام قبول کروں گا۔ چنانچہ وہ بچ گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھی واقعی حاضر ہوئے اور انہوں نے اسلام قبول کیا۔ تو یہ ہے فطرت جو ایک انسان کو مجبور کرتی ہے کہ وہ ایک اللہ رب العالمین کی کھوج کرے، ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کرے۔ اللہ کے وجود کی دوسری دلیل ہے عقل۔ عقل یہ کہتی ہے کہ ہر مخلوق بذات خود خالق کے وجود کی دلیل ہے۔ کوئی چیز بنی ہوئی ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ہوگا ہی۔ ایک مرتبہ کسی ناستک اور ملحد نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے بحث شروع کی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ مجھے چھوڑ دو، کیونکہ میں ایک ایسے معاملے کے بارے میں فکر مند ہوں جس کے بارے میں لوگوں نے مجھ سے کہا ہے۔ کہا یہ ہے کہ دریا میں ایک کشتی ہے جس میں سامان بھرا ہوا ہے، اس کشتی کا کوئی چلانے والا نہیں ہے، خود سے کشتی آ جاتی ہے، سامان لد جاتا ہے، کشتی چل کے جاتی ہے اور سامان اتر جاتا ہے۔ ان ناستکوں نے کہا کہ یہ بات تو عقل میں آنے والی نہیں ہے کہ کشتی خود بخود چلے، سامان لد جائے اور سامان پہنچ جائے۔ تب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا افسوس ہے تمہاری عقلوں پر کہ ایک کشتی کے متعلق تمہارا گمان ایسا ہے، تو یہ کائنات جس میں آسمان اور زمین اور دنیا کی ہزاروں چیزیں ہیں، کیا ان کا کوئی بنانے والا نہیں ہے؟ کیا ان کا کوئی رچیتا نہیں ہے؟ یہ سن کر وہ لاجواب ہو گئے اور امام صاحب کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا۔ جی ہاں، کیا آپ نے کبھی سنا ہے کہ بغیر بنانے والے کی کوئی چیز خود بخود بن گئی ہو؟ معمولی ایک دکان کسی چلانے والے کے بغیر نہیں چل سکتی، تو زمین اور آسمان کا یہ زبردست کارخانہ جو آپ کے سامنے چل رہا ہے، جس میں سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، گھڑی کے پرزوں کے جیسے گردش کر رہے ہیں، آپ کیسے یہ مان سکتے ہیں کہ یہ سب بغیر بنانے والے کے اور بغیر چلانے والے کے خود بخود بن گیا اور خود بخود چل رہا ہے؟ کائنات سے قطع نظر اگر انسان خود اپنی ذات پہ غور کرے تو اسے اللہ رب العالمین کی پہچان حاصل ہو جائے گی۔ کبھی وہ کچھ نہیں تھا، معمولی پانی کا ایک قطرہ تھا جو خون بنا، خون سے لوتھڑا ہوا، لوتھڑا سے ہڈی بنا، ہڈی پر گوشت چڑھا، اور پھر 9 مہینہ کے بعد وہی پانی کا قطرہ خوبصورت انسانی شکل میں ڈھل گیا۔ اتنی تنگ جگہ سے نکلا کہ انسانی دماغ اس کی حقیقت کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ غذا کے طور پر ماں کے سینہ میں فوراً دودھ اتر آیا۔ عورت کی خواہش تھی بیٹا ہو، لیکن بیٹی ہو گئی۔ عورت کی خواہش تھی خوبصورت بچہ ہو، لیکن کالا بچہ ہو گیا۔ پھر وہ نطفہ جو عورت کے رحم میں ڈالا گیا، کوئی ضروری نہیں کہ اس سے بچہ پیدا ہو ہی جائے۔ کیا دیکھتی نہیں کہ ایسے ہزاروں میاں بیوی ہیں جن کے سالوں سے زن و شوہر کے تعلقات ہیں، لیکن ان کو اولاد نہیں ہو رہی ہے؟ یہ سب کون کرتا ہے؟ یہ سب وہی رب کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا سورہ الطور آیت نمبر 35 اور 36، ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون۔ کیا یہ بغیر پیدا کرنے والے کے خود بخود پیدا ہو گئے، یا یہ خود اپنے خالق ہیں، اپنے آپ کو بنانے والے ہیں، یا انہوں نے آسمان اور زمین کو بھی خود بنایا ہے؟ نہ تو بغیر خالق کے پیدا ہوئے،
نہ تو خود اپنے آپ کو بنایا اور نہ ہی انہوں نے آسمان اور زمین کو بنایا ہے، تو ظاہر یہی ہوا کہ ان کا ایک بنانے والا ہے۔ بل لا یوقنون، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ یقین نہیں رکھتے۔ اللہ کے وجود کی تیسری دلیل، کائنات کی پیدائش میں نظم، ترتیب اور اتقان کا پایا جانا اللہ کے وجود کی دلیل ہے۔ انسانی پیدائش پر ہی غور کر کے دیکھ لیں، دل کی بناوٹ پر غور کریں، دماغ کی بناوٹ پر غور کریں، شکل و صورت اور جسمانی ساخت کی الگ الگ بناوٹ رکھی گئی۔ پوری دنیا کی خاک چھان ڈالیں لیکن ایک شکل و صورت کا انسان آپ نہیں پا سکتے۔ دنیا کی بڑی بڑی فیکٹریوں میں ہوتا یہ ہے کہ ان کے کچھ محدود ڈیزائن ہوتے ہیں، انہیں ڈیزائن کے مطابق فیکٹریاں مصنوعات تیار کرتی ہیں، لیکن رب کی فیکٹری کو دیکھیے کہ اس فیکٹری سے تیار ہونے والا ہر انسان اپنی الگ شکل لے کر آتا ہے، اور دنیا میں کسی بھی انسان کا فنگر پرنٹ آج تک ایک نہیں ہوا، جو اس بات کی دلیل ہے کہ اس دنیا کا ایک رب ہے، ایک پیدا کرنے والا ہے جو اس دنیا کو چلا رہا ہے، اس دنیا پر حکومت کر رہا ہے۔ پھر سمندر میں دیکھیے، تلخ اور شور پانی کے بیچ میٹھے پانی کا چشمہ بہہ رہا ہے۔ یہ چشمہ کون بہا رہا ہے؟ تلخ پانی کے بیچ میں اپنی مٹھاس پر قائم یہ پانی کس کے حکم سے جاری ہے؟ اللہ نے فرمایا سورہ الفرقان آیت نمبر 53، وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا۔ وہی اللہ ہے جس نے دو سمندر آپس میں ملا رکھے ہیں، یہ ہے میٹھا پانی اور یہ ہے کروا پانی، اور دونوں کے درمیان ایک پردہ اور مضبوط اوٹ ہے، حائل ہے، جو دونوں کو ایک ساتھ ملنے سے روکے ہوا ہے۔ سبحان اللہ! کیا یہ تعجب کی بات نہیں ہے کہ سمندر ایک ہی ہے اور اسی سمندر میں میٹھا پانی اور شور پانی دونوں ایک ساتھ چل رہا ہے اور دونوں آپس میں مل نہیں رہے ہیں؟ کیا یہ اللہ کی تخلیقی شاہکار نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ آسمان جو ہمارے سامنے دکھائی دیتا ہے، زمین سے 500 سال کی مسافت پر ہے، پھر بھی بغیر ستون کے ٹھہرا ہوا ہے۔ اس میں کوئی شگاف نہیں ہے، اس میں کوئی کجی نہیں ہے۔ آپ خود فیصلہ کریں کہ ایسی بھاری بھرکم چیز خلا میں کس کی کنٹرول سے قائم ہے؟ سوچنے پر، غور کرنے پر ہم اس نتیجہ پر پہنچیں گے کہ اس آسمان کا ایک بنانے والا ہے۔ اللہ نے فرمایا سورہ الرعد آیت نمبر 2، اللہ الذی رفع السماوات بغیر عماد ترونها۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے آسمان کو بغیر ستون کے قائم کر رکھا ہے جسے تم دیکھ رہے ہو۔ یہ زمین جس پر ہم ٹھہرتے ہیں، اپنے مکانات بناتے ہیں، زمین پر ہم سوتے ہیں، زمین پر ہم کاروبار کرتے ہیں، زمین میں ہم غلے اور پھل اگاتے ہیں، سوال یہ ہے کہ زمین کو کس نے بنایا؟ آج سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے، لیکن کیا کسی کے بس میں ہے کہ 1 گز زمین ہی بنا کر دکھا دے؟ پھر اس زمین پر، زمین کے پیٹ میں پہاڑوں کی لمبی لمبی میخیں نہ ہوتی تو زمین اضطراب سے محفوظ نہیں رہ سکتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کو بھی بیان فرمایا سورہ لقمان آیت نمبر 10، وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ۔ زمین میں پہاڑوں کو ڈال دیا تاکہ وہ تمہیں جنبش نہ دے سکے۔ اسی طرح
نباتات کی زندگی پر بھی غور کر کے دیکھ لیں۔ کون ہے جو ایک بیج سے سینکڑوں بالیاں نکالتا ہے؟ کون ہے جو ایک من دانہ سے سینکڑوں من دانہ نکالتا ہے؟ علامہ اقبال نے کہا تھا، پالتا ہے بیج مٹی کی تاریکی میں کون، کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب، کون لایا کھینچ کر پچھم سے بادے سازگار، یہ زمیں کس کی ہے کس کا ہے یہ نور آفتاب، موتیوں سے کس نے بھر دی خوشے گندم کی جیب، موسموں کو کس نے سکھلایا ہے خوئے انقلاب، او خدایا یہ زمیں تیری نہیں، تیری نہیں، تیرے آبا کی نہیں، تیری نہیں، میری نہیں۔ ذرا آئیے دودھ کی پیدائش پر ہی غور کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ اگر ہم اس پر غور کریں گے تو ہم حیرت میں پڑ جاتے ہیں کہ ایک طرف غلیظ گوبر ہے، دوسری طرف بدبودار خون ہے، لیکن ان دونوں کے درمیان جو چیز نکل رہی ہے وہ انتہائی صاف اور شفاف ہے، جو جسم کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ اللہ نے فرمایا سورہ النحل آیت نمبر 66، وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ، یقیناً تمہارے لیے چوپایوں کی زندگی میں عبرت ہے کہ ان کے پیٹوں میں گوبر اور خون کے درمیان سے خالص دودھ ہم تجھے پلاتے ہیں۔ گوبر ہے ایک طرف، خون ہے دوسری طرف، اور اسی کے بیچ سے خالص دودھ اللہ رب العالمین پیدا کرتا ہے۔ کیا اس میں ایک انسان کے لیے سبق نہیں؟ کبھی ہم نے دودھ پیتے وقت غور کیا کہ دودھ ہمیں کس راستے سے مل رہا ہے؟ گوبر اور خون کے بیچ سے نہایت ہی صاف اور شفاف دودھ، یہ کس کی کاریگری ہے؟ انسان کی بساط تو اتنی ہے کہ وہ مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ الحج آیت نمبر 73، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، اے لوگو ایک مثال دی جاتی ہے، ذرا غور سے سنو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، سنو جنہیں تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، ان کے سامنے سر ٹیکتے ہو، وہ مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، چاہے وہ سب کے سب سارے بھگوان اکٹھا ہو کر کے اس کے لیے کوشش کریں۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، مکھی پیدا کرنا تو دور کی بات ہے، ان کے اوپر جو چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں، ان چڑھاووں میں سے اگر ایک مکھی کچھ لے کر کے بھاگے تو ان چڑھاووں کو وہ مکھیوں سے چھین بھی نہیں سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، طلب کرنے والے اور طلب کیے جانے والے یعنی عابد اور معبود سب کمزور ہیں، تو پھر کمزور کی پوجا کیوں کی جائے؟ جو خود محتاج ہوئے دوسروں کا، بھلا اس سے مدد کا مانگنا کیا؟ اللہ کے وجود کی چوتھی دلیل ہے تربیت اور رہنمائی۔ جی ہاں، تربیت اور رہنمائی بھی اللہ کے وجود کی دلیل ہے۔ اس کائنات میں ہر مخلوق کو اپنی بقا کے لیے، اپنے وجود کے لیے جس چیز کی ضرورت تھی وہ ٹھیک مقدار میں، ٹھیک وقت میں اور ٹھیک ترتیب کے ساتھ اسے مل رہی ہے۔ اس سلسلہ میں سب سے زیادہ اہمیت انسان کی تربیت کو دی گئی ہے۔ ہوا انسانی زندگی کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے، چنانچہ ہوا کو اس قدر عام کر دیا گیا، اس قدر عام کر دیا گیا کہ ہوا جہاں کہیں بھی ہو وہ جگہ ہوا سے خالی نہیں ہوتی۔ اس کے بعد پانی اور غذا اور دوسری ضرورت کی چیزیں ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے فری کر دیا ایک انسان کے لیے۔ انسان تو درکنار، جانوروں کی زندگی میں بھی رہنمائی کا یہ سسٹم دیکھ سکتے ہیں۔
چنانچہ بچہ پیدا ہوتے ہی ماں کے پستانوں کو چوسنا شروع کر دیتا ہے۔ کس نے سکھایا اس جانور کو جو ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو رہا ہے کہ ماں کے پستان میں تمہاری غذا ہے؟ چیونٹی کو سونگھنے کی دور رس قوت بخشی تاکہ دور جا کر اپنی غذا حاصل کر سکے۔ چیل اور عقاب کو تیز نگاہ عطا فرمائی تاکہ بلندی پر اڑتے ہوئے اپنا شکار دیکھ سکے۔ پھر شہد کی مکھیوں کو ایک خاص قسم کا گھر بنانے کی تربیت دی، سبحان اللہ۔ پھر اس مکھی کو ہزاروں میل دور جا کر شہد تلاش کرنے کی بھی طاقت عطا فرمائی۔ یہ سب کس نے کیا؟ سچ فرمایا اللہ رب العالمین نے۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 50، ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، ہمارا رب وہ رب ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر اس کو راستہ بتایا۔ اللہ کے وجود کی 5ویں دلیل دعاؤں کا قبول ہونا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ انسان دعائیں کرتا ہے تو اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور یہ اعتراض نہیں کیا جا سکتا کہ ساری دعائیں قبول نہیں ہوتی، کیونکہ دعاؤں کی قبولیت کی شرطیں ہوتی ہیں اور اس حوالے سے کچھ رکاوٹیں بھی ہوتی ہیں۔ اگر شرط پائی گئی اور رکاوٹ دور ہوئی تو دعائیں ضرور قبول ہوتی ہے۔ تو دعاؤں کی قبولیت بھی اللہ کے وجود کی ایک نشانی ہے۔ یہ تھے اللہ کے وجود کے چند اہم دلائل۔ انہی کچھ باتوں کے ساتھ ہم اپنی بات ختم کرتے ہیں۔ اخیر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔